بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب 30 روزے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے پورے کیے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے تورات مقدس کتاب عطا کی تاکہ میں تمہیں شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ کسی روایت میں 40 کسی میں 70 افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینا پر پہنچے، حکم الہی کے منتظر تھے کہ درخت سے پتا توڑ کر چبانے لگے۔ حکم الہی ہوا کہ ہے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں روزے کا حکم تھا، تم نے کیسے توڑ لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے پاک رب، 30واں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی۔ تیری پاکی اور ملاقات کی وجہ سے میں نے درخت سے پتا لے کر چبایا تاکہ منہ کے بو زائل ہو جائے۔ تب بارگاہ الہی سے مسواک کا حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو میرے لیے مشک اور عنبر جیسی خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر ہے، چونکہ اب تو نے روزہ توڑ لیا ہے، اب 10 روزے اور رکھنے کا حکم ہے تجھے۔ قوم والوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم نہ دیکھ لے رب ہم نہیں یقین کریں گے۔ ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ تب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے الہی، ان کو زندہ کر تاکہ میں اپنی قوم کو جواب دوں، یہ نہ وہ سمجھے کہ میں نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر دوبارہ کوہ سینا پر حاضر ہوئے۔ ملاقات اور دیدار الہی کے شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر آ گئے اور ہم کلام ہوئے۔ آئے کیسا یہ شوق دیدار ہے اپنے محبوب سے ملنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیچھے کھڑا کیا، خود آگے آئے تاکہ دیدار ہو۔ سب سے پہلے مجھے ہی ہو، میں ہی دیکھوں اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو، مجھ سے پہلے کسی کی نظر ہی نہ پڑے میرے محبوب پر، کیا خوب محبت ہے۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ طٰہٰ میں ایسے بیان کیا، موسیٰ کیوں جلدی کی تم نے اپنے قوم سے؟ بولے موسیٰ کہ ہے میرے رب، میں نے اس واسطے کیا ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے مالک، مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا سراپا دکھا، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے محبوب، تو اپنا ہاتھ ظاہر کر۔ فرشتوں نے جب یہ فریاد سنی تو حضرت موسیٰ سے کہا، اے نبی خدا، آپ ہم کلام تو ہوتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ 70,000 شخص اپنی طرح اونی کپڑوں اور ہاتھ میں عصا پکڑے دیکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اور سب ہی دیدار الہی کے منتظر تھے، انہوں نے پوچھا، یا رب، کیا ماجرا ہے؟ کیا میری طرح اور بھی ہے یہ سب؟ تب فرمایا گیا کہ نہیں، تم اکیلے ہو، لیکن یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ تجھ جیسے اور بھی ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا تجسس اور بڑھ گیا، پھر التجا کی، میرا شوق تمنا تو بس دیدار الہی ہے۔ سورہ اعراف میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو اپنی نظر سامنے پہاڑ کی طرف کر، اگر تو اپنی جگہ قائم رہے گا تو پھر تو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ تو جیسے ہی رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی، پہاڑ جل گیا، ریزوں میں بکھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے اور قوم کے 70 یا 40 افراد بھی مر گئے۔ جب ہوش میں لایا گیا موسیٰ کو تو فوراً متوجہ ہوئے اور عرض کی، اے پاک ذات، میں توبہ کرتا ہوں اور یقین لاتا ہوں تیری ذات پر۔ تب پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تجھ کو دیا ہے اس کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی۔ جزاک اللہ۔